بالکل قریب ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ڈیسیجن ہے وہ بالکل قریب ہے، وہ آنے والا ہے۔ آج کی ایویڈنس میں ڈی مارچ کے بھیجے جانا اور جو امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اینجلا ایگلر کی، وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ایک فورن کانسپریسی کی بات کی ہے، اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل ان واشنگٹن۔ سو صرف ایک یہ سٹیٹمنٹ دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل، is that sufficient? Does that come within the folds of criminal law? Does that fall within the purview of Official Secrets Act? کیا وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کو پاکستان کا سیکرٹ دینا ہے؟ آپ ایک بات سمجھیں، سائفر باہر سے اندر آیا ہے، اندر سے باہر کچھ نہیں گیا، یہاں سے باہر کسی کو کچھ نہیں بھیجا گیا، کچھ نہیں دکھایا گیا، کچھ نہیں شیئر کیا گیا۔ جب آپ کو بتاؤں گا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کس قسم کی پروسیکیوشنز ہوتی رہی ہیں، کوئی پاکستان کے راز آپ دے دیں کسی دوسرے ملک کو، کوئی کسی کلبھوشن یادو کا کیس ہو، کسی ابھی نندن کا کیس ہو، کسی F-16 کی ٹیکنالوجی ہو، کوئی کہوٹا نیوکلیئر پلانٹ کی ہو، کوئی فورن آفس کے سائفر بیورو کے اندر کی کوئی تصویریں، امیجز، سیکرٹ کوڈز نکال کے دشمن ملک کو دے دو جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے جج صاحب لا ہی نہیں پڑھ سکے، جج صاحب قانون کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے۔ یہ کیس آج چند ایک ایسی لائنیں پڑھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کیس آج یہیں پر ختم ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے کیس۔ یہ آنے والے دنوں میں سر کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج بھی 3:05 پر کیس شروع ہوا ہے رمضان میں، 3:05 میں۔ پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک ٹائم لائن دی تھی تو وہ تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ تو بات بنی نہیں ہے۔ تو آج بھی میں نے ان سے منت سماجت کی ہے۔ سو اب بات یہاں بیٹھی ہے کہ ہم 21 رمضان کو منڈے کو تو کام نہیں کر رہے، ہم ٹیوزڈے کو جج صاحبان کا میرے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 1 سے لے کر 4 تک کا ٹائم دیں گے۔ اس 1 سے 4 کے درمیان آپ اپنے سارے ایویڈنس کو کنکلوڈ کر لیجیے گا، اور میں انشاءاللہ صرف 1 گھنٹے میں کنکلوڈ کر لوں گا۔ پھر بات جو ہوگی وہ سرکار پروسیکیوشن جو ہے پھر وہ بات کرے گی۔ سلمان صفدر صاحب، یہ بتائیے کہ 6 ججز نے تو کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے کا پریشر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر کیس چل رہا ہے آپ کا؟ کہ میرا کیس بالکل فری، اور میں ججز کی انڈیوائیڈڈ اٹینشن ہے، ہر ایویڈنس کو بہت باریکی سے وہ دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ 6 ججز کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بڑا کنسرننگ، بڑا سیریس معاملہ ہے، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس پر آلریڈی نوٹس لے لیا۔ میرا فوکس اور دھیان صرف سائفر کیس اور اس کو ڈیمولش کرنے میں ہونا چاہیے، اور میرا فوکس وہیں رہے تو بہتر۔ اچھا سلمان صفدر صاحب، لاسٹلی بتائیے کہ آج آپ نے جج صاحب سے کہا کہ آپ کو کل بھی سنا جائے، اب جب منڈے تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے تو کون سی مزید ایویڈنسز آپ پرووائڈ کریں گے جس کے بعد یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہوا، یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا ہوا نظر آئے؟ آج مقدمے کے آغاز میں نے ان کو ایک بات جج صاحبان کے کائنڈ نوٹس میں دی۔ میں نے کہا ایک کرمنل کیس ایک برانڈ نیو گاڑی کی مانند ہوتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے میں نے دروازے، بونٹ شونٹ تو اس کے تباہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کے ٹائر، چھت، بونٹ آگے پیچھے سے تباہ ہو جائے، جس کو ہم اکثر دا بوائز کال اٹ ٹوٹل ہو جانا، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کیس ٹوٹل کر دو، انہوں نے کہا کیس ٹوٹل کر دو، تو ہم ٹوٹل کر رہے ہیں۔ اسد مجید صاحب کا بیان بھی آپ نے پڑھ کر سنایا، اس پر کیا کہنا تھا؟ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن لی۔ اسد مجید صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ اسد مجید صاحب تو اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے سجیسٹ کیا کہ ڈی مارچ بھیجا جانا چاہیے، یہ لینگویج ان ڈپلومیٹک تھی، یہ لینگویج آبجیکشنیبل تھی۔ انہوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ کیا جو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا کیا ہوا اس میٹنگ میں کہ ان کو ڈپلومیٹک کیبل بھیجنی پڑی فوراً پاکستان، انہیں فلائی کر کے پاکستان آنا پڑا، اور میٹنگ میں عمران خان صاحب اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ